ایک ڈاکٹر کی بڑی دلچسپ تحقیق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے روزے والا عمل جو انسان کرتے ہیں، یعنی کچھ وقت کے لیے کھانے پینے وغیرہ سے رک جاتے ہیں، جیسے ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس میں ہم نہ کھاتے نہ پیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہی عمل دنیا کے دیگر جاندار بھی کرتے ہیں۔ اس عمل سے انہیں صحت بھی ملتی ہے، تندرستی بھی ملتی ہے، ان کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ برفانی علاقوں کا اگر سروے کریں تو وہاں رہنے والے جانور کئی مہینوں کے لیے غاروں میں چلے جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ اس دوران وہ اپنا ایک کورس مکمل کر رہے ہوتے ہیں، جسے انگلش میں ہائبرنیشن یعنی سردی کی لمبی نیند کہا جاتا ہے۔ اس دوران وہ کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ جب ان کا یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے پھر یہ گھونسلوں اور غاروں وغیرہ سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس وقت ان کی کھال چمک رہی ہوتی ہے، پرندوں کے نئے پر آ چکے ہوتے ہیں، ان کو نئی تازگی ملی ہوتی ہے۔ اس طرح سانپ بھی اپنے یوں جیسے کہتے ہیں کہ وہ روزے جیسا ایک عمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کورس مکمل کرتا ہے، پھر یہ بھی اپنا کورس مکمل کر لیتا ہے تو اس کی یہ جو اسکن ہوتی ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے اور پہلے والی کھال جسم سے اتر جاتی ہے، اس کی جگہ نئی چمکدار کھال آ جاتی ہے۔ اب یہ جو سائنس ہے نا، سائنس کے مطابق درخت بھی کھاتے پیتے اور بڑھتے ہیں۔ ان کے پتے گویا ان کے منہ ہیں، یہ پتوں کے ذریعے سورج سے توانائی اور ہوا سے نمی وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ موسم خزاں آتا ہے، گویا یہ درختوں کے روزے رکھنے کا انداز ہے۔ اس وقت درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یہ باہر سے خوراک لینا بند کر دیتے ہیں، پھر جب ان کا یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے تو باہر آ جاتی ہے، درختوں کے نئے پتے نکلتے ہیں، نئے شگوفے لگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ انسان ہی نہیں، دنیا کے دیگر جاندار بھی اپنے اپنے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ کا جیسے کہ ملتا جلتا والا انداز اختیار کرتے ہیں، تو ان میں نئی تازگی آ جاتی ہے، انہیں نکھار ملتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان بھی روزہ رکھے تو اس کی برکت سے اسے بھی نئی تازگی ملے گی، اس کی جسمانی صحت میں بھی نکھار آئے گا اور وہ بہترین نشو و نما حاصل کر سکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان کتنا سچا ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے کئی سو یا میں کو تھاؤزنڈس آف پیجز پر تحقیقات کی ہیں اور اس میں اس طرح کی چیزیں انہوں نے پروف کرنے کی کوشش کی ہیں، اور انسان کی صحت کو اس کے روزے یا اس کی فاسٹنگ سے کس قدر کنسرن کیا ہے میڈیکل سائنس اسپیشلی۔ مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریباً 1450 سال پہلے صرف 2 لفظوں میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔